اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سبق نمبر 20 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے وسعت کو۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمیں اسم کو سمجھنا ہے، اور اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں پہلا تھا اعراب، جنس، عدد، اور لاسٹ میں انشاءاللہ آج ہم وسعت شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں وسعت۔ وسعت کے اعتبار سے بھی اسم جو ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ آپ لوگ ان نیم کے ساتھ فیملیئر ہوں گے، نکرہ اور معرفہ کے ساتھ۔ تو نکرہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ کسی بھی عام چیز، جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب ہے، قلم ہے، مطلب یہ عام نام ہے۔ بہت سی کتابیں ہو سکتی ہیں، قلم بھی بہت سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف انسانوں کی بات کریں گے تو اس ٹائم انسان جو ہے وہ نکرہ میں آ جائیں گے۔ ایک دم سے ہم بچوں کی باتیں کریں گے، بہت سے بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کسی خاص کو ایکسپلین نہیں کر رہے، ہم عام طور پہ سب کا ہی ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں نکرہ، ٹھیک ہے؟ اس کی وسعت وسیع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا دائرہ جو ہے وسیع ہوتا ہے، اور ہر اس چیز کو جس کا بھی معرفہ ہونا ثابت نہیں ہے ہم اس کو نکرہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ عام، جیسے ہم لوگ ہماری اردو زبان میں عام ہے یعنی کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ عام کا مطلب ہے کہ آپ اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر رہے، یا وہ کسی کام میں انوالو نہیں ہے، آپ جس ٹاپک کے ریلیٹڈ بات کر رہے ہو اس میں وہ جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس کو عام کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادروائز ہر چیز ہی خاص ہوتی ہے۔ لیکن اس کی ڈیفینیشن ہم ایسے ہی کریں گے، کسی بھی عام چیز، جگہ کا نام جو ہے وہ نکرہ کہلاتا ہے اپنی وسعت کے اعتبار سے۔ اس کی وسعت وسیع ہوتی ہے۔ بچوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں سارے ہی بچے شامل ہیں۔ انسانوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ساری نسلیں انسانی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ صرف کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں، پرٹیکولر کسی خاص کتاب کا ذکر نہیں کر رہے، تو ساری کتابیں جو ہیں وہ نکرہ میں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ کہ اس میں کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کا آپ ذکر کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وسعت وسیع ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں نکرہ۔ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ کسی خاص چیز، جگہ کے نام کو معرفہ کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ فرض کریں کہ اس ٹائم میں کتاب پڑھ رہی ہوں عربی گرامر کی، ٹھیک ہے؟ تو عربی گرامر جب میں نے اس کو نام دے دیا، اس کے نام کے ساتھ اس کو بلایا، تو وہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ سمپلی میں کتاب کا ذکر کرتی ہوں، کتاب، ٹھیک ہے؟ اس میں کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، تو وہ نکرہ ہے۔ آپ نے مینشن نہیں کیا کہ کون سی کتاب۔ اب میں نے مینشن کر دیا کہ میں عربی گرامر کی کتاب پڑھ رہی ہوں، تو اس ٹائم جو عربی گرامر کی کتاب ہے وہ ایک خاص چیز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں معرفہ۔ معرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچانا جانے والا، ٹھیک ہے؟ آئین را فا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ آئین را فا عارف سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے پہچانا جانے والا، ٹھیک ہے؟ تو معرفہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہوتے ہو یا آپ کے کسی کام میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں معرفہ، ٹھیک ہے؟ تو نکرہ ہم نے پڑھ لیا، اور معرفہ۔ وسعت کے اعتبار سے 2 طرح سے اسم ہوتا ہے۔ نکرہ عام، ٹھیک ہے؟ اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے وسعت کے اعتبار سے۔ معرفہ کسی خاص چیز، جگہ کے نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم ڈیٹیل کے ساتھ معرفہ کو ہی دیکھیں گے، اور معرفہ جب ہم پڑھ لیں گے باقی جو چیزیں ساری ہیں وہ نکرہ میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز کا جو ہے معرفہ ہونا جب تک ثابت نہیں ہو جاتا وہ تب تک نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے جو ٹائپس ہیں وہ معرفہ میں آتی ہیں، تو انشاءاللہ آگے والی سلائیڈز میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسم علم۔ اسم علم، ٹھیک ہے؟ علم کسی بھی شخص، چیز، جگہ کا جو ذاتی نام ہوتا ہے اس کا ذاتی نام اسم علم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی شخص کا، کسی بھی چیز کا، کسی بھی جگہ کا جو ذاتی نام ہے
وہ اسم علم کہلاتا ہے، اور وسعت کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، پہچانا جانے والا ہے نا. مطلب فار ایگزامپل اب یہاں بہت سے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر میں کسی کا نام لے کے، اس کا ذاتی جو نام ہے اس کا نام لے کے اس کو پکاروں گی تو وہ پہچانا جانے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ معرفہ ہوگا. مطلب فار ایگزامپل میں زید کی بات کرتی ہوں، یہ زید یہاں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو زید اس ٹائم کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کا نام لے کے اس کو پکار لیا تو اب معرفہ ہے. تو کسی بھی شخص کا، کسی بھی چیز کا، کسی بھی جگہ کا جو ذاتی نام ہے وہ اسم علم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ سب لوگوں کے جو نام ہیں وہ اسم علم میں آئیں گے، شہروں کے جو نام ہیں، ملکوں کے جو نام ہے، پاکستان ایک ہی پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اور ہر جو کنٹری کا جو نام ہے اس کا اپنا نام ہے، ٹھیک ہے، ذاتی نام ہے. تو یہ جو نام وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے کیا آ جاتے ہیں اسم علم کے اندر. اب جہنم ہے تو جہنم کا سن کے ایک ہی جہنم ذہن میں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس جہنم کا ہی نام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہیں؟ ذاتی نام ہیں، ٹھیک ہے. تو ذاتی نام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اسم علم میں آتے ہیں، اور وسعت کے اعتبار سے کیا ہیں؟ معرفہ ہیں. تو معرفہ کی پہلی قسم ہم نے کیا پڑھ لی؟ اسم علم، اسم علم، ٹھیک ہے، اسم علم. مثلا زید، مکہ، فاطمہ، جہنم، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسم علم ہیں. اس کے بعد سیکنڈ چیز جو ہم پڑھیں گے وہ ہے معرف باللام. معرف باللام، ٹھیک ہے، ال کے ذریعے بنائے ہوئے معرفہ، ال کے ذریعے، الف اور لام، ٹھیک ہے، کے ذریعے بنائے ہوئے معرفہ، ٹھیک ہے. تو وہ اسم جس پہ ال داخل کیا ہو معرف باللام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اسم آپ کے پاس اسم ہے کیونکہ ابھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ اسم کو ہی پڑھ رہے ہیں، تو وہ اسم جس پر ال داخل کیا ہو وہ کیا کہلائے گا؟ معرف باللام. تو کسی بھی آپ نکرہ اسم کے شروع میں ال لگا دیں تو وہ نکرہ سے کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا. مثال کے طور پہ کتابن سے آپ نے الکتابو کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ الکتابو کیا ہے؟ معرفہ ہو گئی ہے. کتابن کیا تھا؟ نکرہ تھا. کتابن کیا تھا؟ نکرہ، ٹھیک ہے. اور جب ال لگتا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ال اور تنوین ایک جگہ نہیں اکٹھے رہ سکتے. جب ال لگا دیں گے تو اینڈ پہ تنوین ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ سنگل جو ہے وہ اوپر پیش آ جائے گی، الکتاب، ٹھیک ہے، اوپر سنگل دمہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. جس اسم پر ال داخل ہو اس پہ تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. معرف باللام ہو گیا. اب معرف کہاں سے نکلے؟ عین رافع، پہچانا جانے والا یہاں، ٹھیک ہے. تو ایسا معرف باللام جس کو ال کے ذریعے ہم نے معرفہ بنایا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ. آپ کسی بھی جو نکرہ اسم ہے آپ کا، آپ اس کے ساتھ ال لگا دیں تو وہ اب کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے ڈفرینٹ کنڈیشنز کے جس کے ساتھ ہم ال لگائیں گے. واحد اسما کے ساتھ جب آپ ال کا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے ہمارے پاس حالت رفع میں ہے، نصب اور جر، تینوں حالتوں میں ہم ال لگا کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس لفظ تھا قلمن، قلمن، ٹھیک ہے. تو ہم نے جب ال داخل کیا تو آپ کو پتہ ہے تنوین ختم ہو جائے گی. تو حالت رفع میں قلم ان سے القلمو ہو گیا، تنوین ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. حالت نصب میں القلما ہو گیا، یہ قلمن تھا، قلمن جب ہم نے کیا تو الف ایڈ کیا تھا، ٹھیک ہے. اب کیونکہ تنوین ختم ہو گئی ہے تو سنگل الف نہیں آئے گا، اس کے ساتھ سنگل حرکت کے ساتھ الف نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اور حالت جر میں قلمن تھا تو ال جب لگ گیا تو القلمی ہو گیا، ٹھیک ہے. القلم، القلمہ، القلمی، ٹھیک ہے. اگر آپ ذہن پیچھے دہرائیں تھوڑا سا تو یہ کیا تھا پہلے؟ قلمن، قلمن، من کے ساتھ الف لگا ہوا تھا، لیکن اب ہم جب حرکت سنگل ہو جائے گی الف نہیں اٹیچ ہوگا، ٹھیک ہے. اور حالت جر قلمن تھا تو یہ کیا ہو گیا؟ القلمی، ٹھیک ہے. القلم، القلمہ، القلمی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی طرح سے المسلم،
المسلمہ المسلمین، ٹھیک ہے، سنگل حرکت آ جائے گی کیونکہ ال لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، المسلموں المسلمہ المسلمین. بیسیکلی یہ کیا تھا؟ جب نکرہ تھا تب کیا تھا؟ مسلمون مسلمن مسلمن، اور جب مسلمن تھا تو یہ الف ساتھ لگا تھا، ٹھیک ہے. یہ اگر آپ پیچھے سے تھوڑا سا ریوائز کریں گے، جب ہم پڑھ رہے تھے 3 ڈیفرنٹ حالتیں رفع نصب جر. حالت نصب میں الف کا اضافہ ہوتا ہے جب تنوین 2 زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اب سنگل ہو گیا تو اب الف کا اضافہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح الکتاب الکتابہ الکتابی، یہ سارے کے سارے ال لگنے کی وجہ سے کیا ہو گئے ہیں؟ معرفہ ہو گئے، معرفہ ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے مثنیٰ کے ساتھ جو ہے ال کا استعمال کیسے ہوگا. کوئی چینجنگز نہیں ہوں گی، سمپل آپ نے ال لگا دینا ہے. کتابانی تھا کتابینی کتابینی، سمپلی آپ ال لگا دیں، الکتابانی الکتابینی الکتابینی، ٹھیک ہے. الصالحتانی الصالحتینی الصالحتینی، الجنتانی الجنتینی الجنتینی، ٹھیک ہے. کوئی چینج نہیں ہوگا. مثنیٰ کے ساتھ آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے؟ ال لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں گے جمع اسماء کے ساتھ جب آپ ال کا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا. اس میں بھی کوئی چینجنگز نہیں آئیں گی، سمپلی آپ نے ال لگا دینا ہے. مونس کے ساتھ چینجنگز ہوں گی. جب مونس اسماء کے اوپر آپ ال داخل کریں گے تب چینج آئے گا، لیکن کیا چینج آئے گا؟ سمپلی آپ نے تنوین ہٹا دینی ہے اور کوئی چینج نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. مذکر کے ساتھ کوئی چینج نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. الکتابون الکتابین الکتابین، کیا تھا بیسیکلی؟ کتابون کتابین کتابین، تو ال لگا دیا تو آپ نے الکتابون الکتابین الکتابین، ٹھیک ہے. اسی طرح القلمون القلمین القلمین، ٹھیک ہے. اب یہ تھا صالحاتن تھا، آتن آتن آتن، یہ والی ساؤنڈ تھی نا، تو تنوین تھی تو تنوین آپ نے ہٹا دینی ہے سمپلی. الصالحاتن الصالحاتن الصالحاتن، ٹھیک ہے. الجنات الجناتی الجناتی، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے ال لگا دینا ہے. جب مونس کے ساتھ کریں گے تو اس کی تنوین ہٹ جائے گی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے جمع مکسر منصرف اسماء جو ہیں. جمع مکسر منصرف اسماء، منصرف اسماء کون سے ہوتے ہیں؟ جو تینوں حالتوں میں چینج ہوتے ہیں. حالت رفع میں پیش کے ساتھ ہوتے ہیں، نصب میں زبر کے ساتھ ہوتے ہیں، جر میں زیر کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جمع مکسر منصرف اسماء کے ساتھ جب آپ ال کا استعمال کریں گے سمپلی تنوین ختم ہو جائے گی اور کچھ چینج نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. الکتب، یہ کتبن تھا تو ال کی وجہ سے تنوین ختم ہوگی، الکتب ہو گیا. اسی طرح الکتبہ الکتبی، ٹھیک ہے. الاقلام الاقلام الاقلامی، ٹھیک ہے. النجوم النجوم النجومی، ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ چیز امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. غیر منصرف اسماء پہ جب آپ ال کا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا. پہلے اپنے ذہن میں ریوائز کریں کہ غیر منصرف اسماء کون سے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی علامت کون سی تھی، ٹھیک ہے. تو غیر منصرف اسماء وہ تھے جو دو طرح سے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پارشل فلیکسیبل تھے. کیا تھے؟ پارشل فلیکسیبل، ٹھیک ہے، یعنی کہ چینج ہوتے ہیں لیکن کم چینج ہوتے ہیں. 3 اعرابی حالتوں میں رفع نصب جر میں کم چینج ہوتے ہیں. ان کی حالت رفع ایک طرح سے ہوتی ہے یعنی کہ پیش کے ساتھ، اور ان کی نصب اور جر زبر والی ہوتی ہے. نصب اور جر ان کی زبر والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نوٹ میں نے وہاں سے اٹھایا جب ہم لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے، پیچھے جب ہم نے 3 اعرابی حالتیں پڑھی، پھر اس کے اندر ہم نے اسم کی ٹائپس پڑھی اعراب کے لحاظ سے. تو کون کون سی تھی؟ منصرف، غیر منصرف اور مبنی اسماء، ٹھیک ہے. تو غیر منصرف اسماء کون سے تھے؟ جن پہ تنوین نہیں آتی. ان کی علامت کیا تھی؟ کہ ان پہ تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے. یہ منصرف اسماء کی نشانی تھی. اور ان کی حالت نصب اور جر ایک ہی شکل میں ہوتی ہے، اور یہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے سوائے 2 صورتوں کے، ٹھیک ہے.
ایک صورت جو ہم نے اب پڑھی وہ یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ ال لگ جائے تو یہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں، ورنہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان کی نصب اور جر ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ زبر والی ہوتی ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے وہاں بتایا تھا کہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں یہ حالت جر میں زیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دو صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جب غیر منصرف اسما کے ساتھ آپ ال لگا دیں تو یہ حالت جر میں زیر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کنڈیشن ہے، اور ایک اور کنڈیشن ہے انشاءاللہ وہ مرکبات میں آئے گی۔ تو انشاءاللہ جب ہم مرکبات تک پہنچیں گے میں آپ کو وہ دوسری کنڈیشن بھی بتاؤں گی کہ جب غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر لیتے ہیں، ادروائز یہ کون سے ہوتے ہیں غیر منصرف اسما؟ حالت رفع پیش والی، نصب اور جر زبر والی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب یہ تھا مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، اوریجنلی یہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب ال لگا تو حالت جر زیر والی ہو جائے گی، المساجد، المساجدہ، المساجدی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الفقراء، الفقراء، الفقرائی، بیسیکلی جب ال نہیں تھا تب کیسا تھا؟ فقراء، 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 ٹھیک ہے، یہ ایسا تھا، لیکن ال کی وجہ سے حالت جر میں یہ زیر لے لے گا، ٹھیک ہے۔ الاکبر، الاکبرا، الاکبری، ٹھیک ہے۔ الاکبر، الاکبرا، الاکبری، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی کیا تھا؟ اکبرو تھا، اکبرا، اکبرا، یہ ایسے تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب ال لگ گیا تو یہ اکبری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ غیر منصرف اسما پہ جب ال تاہل ہوتا ہے تو حالت جر میں زیر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں جب مبنی اسما کے ساتھ ال کا استعمال ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چینج نہیں آتا، کوئی بھی چینج نہیں آتا۔ الموتا، 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 ٹھیک ہے، موتا کے ساتھ آپ نے ال لگا دیا، کوئی چینج نہیں۔ الحسنہ، 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 الکبرا، 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 کیونکہ یہ تینوں اعرابی حالتوں میں مبنی اسما نہیں چینج ہوتے، ال بھی لگائیں تب بھی نہیں چینج آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم صرف اتنا ہی پڑھیں گے۔ آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ اس میں علم ہم نے دیکھا، پہلی معرفہ کی قسم، دوسری ہم لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے کون سی؟ معرف باللام، معرف باللام سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن ابھی رہتی ہے، انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔